حسد کے بارے میں چند باتیں آج سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے حسد کی تعریف یعنی حسد کی ڈیفینیشن یہ سب کو ذہن میں ہونی چاہیے، یاد رکھیے گا۔ حسد کی ڈیفینیشن کا پتہ ہونا، خود پسندی کا پتہ ہونا کہ کیا چیز ہے، تکبر کا پتہ ہونا، ریاکاری کا پتہ ہونا، یہ سارے کے سارے علوم فرض ہیں، ان کا حاصل کرنا فرض ہے۔ لہذا حسد کی تعریف بھی ذہن میں رکھیے کہ حسد کس کو کہیں گے۔ حسد کہیں گے کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے۔ اصل میں چلے پہلے میں اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ حسد کہتے ہیں کہ کسی کی دینی نعمت دیکھیے، دنیاوی نعمت دیکھیے، کوئی دینی اعتبار سے آگے ہے یا دنیاوی اعتبار سے آگے ہے، تو تمنا کرنا کہ اس کی نعمت زوال کا شکار ہو جائے، یہ چھن جائے۔ ایک تعریف یہ ہے۔ دوسری یہ کہ یہ تمنا کرنا کہ اس کی نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس یوں سمجھے اچھی بائک ہے، اچھا موبائل فون ہے، تو بندے کی یہ کیفیت ہو گئی، دل اس کا ایسا ہو گیا کہ یار اس کا یہ موبائل ہے نا، یہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا اسے منصب ملا ہے، اس کا یہ منصب چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ بھی حسد ہے۔ یا پھر ایک تعریف میں یہ بھی ہے کہ یہ نہ ہو ذہن میں کہ مجھے مل جائے، بس اتنا ہو کہ بس اس سے چھن جائے، برداشت نہیں ہو رہا، فلاں کو عزت ملی ہوئی ہے، لوگ پیچھے اس کے جو ہے وہ ایک جماعت کھڑی ہے لوگوں کی، اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو رہی ہے، یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ یار مجھے یہ چیز، یہ عزت ملے نہ ملے، مگر اسے جو عزت ملی ہے، نعمتیں ملی ہیں، اس سے چھن جائے، یعنی اس کا بیڑا غرق ہو، یہ بھی حسد ہے۔ اور تیسری صورت حسد کی یہ ہے، میں مختصراً آپ کو بڑی تفصیل کی وہ عرض کر رہا ہوں، جو تفصیلات ہیں کتابوں میں مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ تیسری صورت حسد کی یہ ہوتی ہے کہ مجھے یہ نعمت ملے نہ ملے، مگر فلاں کو بھی نہیں ملنی چاہیے۔ اب دیکھیے کیسے، میں ایگزام دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں پاس ہو جاؤں یا نہ ہو جاؤں، لیکن فلاں بھی پاس نہیں ہونا چاہیے، اس کو یہ نعمت نہ ملے، یہ تیسری صورت۔ اسی طرح مزید بھی ایک صورت ہے، بہرحال اس کی کئی ساری صورتیں ہیں۔ پھر بعض اوقات حسد کرنے والا، اس کے 4 مراحل بیان کیے گئے ہیں اور مختلف ان کے احکامات ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے دل میں حسد کی کیفیت پیدا ہوئی، لیکن وہ اس کو درست نہیں جان رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، یعنی یہ تمنا ہوئی، خواہش پیدا ہوئی کہ یار فلاں کی نعمت چھن جائے، لیکن اسی کے ساتھ یہ کر رہا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، توبہ کر لی، یہ اس کا یہ معاملہ کلیئر ہو گیا۔ لیکن کسی کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ فلاں کی نعمت چھن جائے، اور اسی کے ساتھ یہ اس نعمت کے نقصان کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، تو یہ بندہ حسد کرنے والے کے ساتھ ساتھ ظالم بھی بن جاتا ہے، 2 کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایک تو حسد کرنے والا بھی بن جاتا ہے، دوسرا ظالم بھی بن جاتا ہے۔ تو اس طرح کی کئی اس کی صورتیں ہیں، حسد کی بھی بڑی تفصیلات ہیں، اور یاد رکھیے گا حسد کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کہا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو۔ لہذا ہمیں اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں حسد سے بچائے۔ اور اس سے بچنے کے بھی کئی طریقے ہیں، اس میں ایک طریقہ عرض کرتا ہوں، یہ ہے کہ لوگوں کی نعمتوں پہ نظر مت کیجیے، لوگوں کی نعمتوں پر نظر مت رکھیے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں دینی معاملات میں، لوگوں کے جو دینی معاملات میں جو آگے ہوتے ہیں ان کو دیکھیں، اور دنیاوی معاملات میں جو ہم سے پیچھے ہیں، نیچے ہیں، ان کو دیکھیں۔ جیسے ابھی آپ ایک مکان میں رہ رہے ہیں تو آپ ان کو دیکھیں جو جھونپڑی میں رہ رہے ہیں یا جن کے پاس گھر نہیں ہے، آپ ان کو مت دیکھو جن کے پاس محلات ہیں۔ اگر آپ محلات والے کو دیکھو گے نا کہ فلاں کے پاس 3-4 محل ہیں، 3-4 مکانات ہیں، تو آپ حسد کے شکار ہو کر حرام میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اس کو مت دیکھو۔ آپ کے پاس بائک ہے تو آپ گاڑی والے کو مت دیکھو، آپ اس کو دیکھو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے پاس دیکھو گے نا کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس طرف دیکھو گے تو آپ کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ورنہ اگر اس کو دیکھنا شروع کر دیا کہ جس کے پاس گاڑیاں ہیں، تو آپ ایک تو ناشکری میں بھی مبتلا ہو جائیں گے، حسد میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، اور حسد جو ہے یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ لہٰذا دوسروں کی نعمتوں پہ نظر مت کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ وضو کے فرائض بیان کرنے کے بعد وضو کی سنتوں کی کچھ تفصیل بیان کرنے کا موقع ملا، سعادت ملی، اور اس میں عرض کرتا چلوں کہ کل ہم نے جتنی بھی سنتوں کا بیان یہاں پہ کیا، تقریباً اس میں بلکہ اکثر وہ سنت مؤکدہ تھیں۔ وہ سنتیں کیا تھیں؟ وہ سنت مؤکدہ تھیں، یعنی اگر سنت مؤکدہ کو چھوڑا جاتا ہے تو بندہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ گناہگار ہوتا ہے، یعنی چھوڑنے کی عادت بنائے۔ سنت مؤکدہ چھوڑنے کی عادت بنانا گناہ ہے۔ ایک مرتبہ چھوڑا تو گناہ نہیں ہے، برا کیا، ایک آدھ بار چھوڑا تو برا کیا، اطاعت کا مرتکب ہوا، لیکن عادت بنا لی تو یہ بندہ گناہگار قرار پاتا ہے۔ لہٰذا سنت مؤکدہ بھی ضروری ادا کرنے ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جیسے نیت کرنا ہم نے پڑھا تو وہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا، تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 3 مرتبہ اعضاء دھوئے جاتے ہیں یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ یعنی پاکی اس میں جو ہے نا، ہر عضو کا پورا 3 بار دھونا سنت مؤکدہ ہے، اس کی ترک کی عادت بنانا یہ بھی گناہ ہے۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا انگلیوں کا خلال کرنا، تو یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا 3 مرتبہ جو ہے کلی کرتے ہیں، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، تو ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی سارا سنت مؤکدہ ہے۔ تو یہ اس کی مزید تفصیل بیان کر دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو ہے مستحبات کا بیان شروع ہوگا۔ مستحب کا حکم پہلے یاد رکھیے۔ مستحب، بعض لوگ اس کو مستحب پڑھتے ہیں، تو صحیح لفظ مستحب نہیں ہے، صحیح لفظ کیا ہے؟ مستحب۔ کیا کہیں گے ہم؟ مستحب۔ مستحب کا حکم یہ ہے کہ اس کو کرنا ثواب ہے اور نہ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن مستحب کے معاملے میں لوگوں کا ایک یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بریک فیل ہو جاتا ہے کہ ان کو بس اتنا یاد رہتا ہے کہ اس کو نہ کرنے میں گناہ ہے، بس اتنا تو ذہن میں آ جاتا ہے، یہ ذہن میں نہیں رہتا کہ اس کا کرنا ثواب ہے۔ پھر معاملہ کیا ہو جاتا ہے، یار یہ تو مستحب ہے نا، چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ ذہن لوگوں کا نہیں ہوتا نا تو آج لوگوں کی داڑیاں ہوتی، آج لوگوں کے سروں پہ امامے ہوتے، کیونکہ یہ بھی ویسے بھی داڑھی تو واجب ہے، آج لوگ مسواک کر رہے ہوتے، آج جو ہے وہ دیگر سنتوں پہ عمل کر رہے ہوتے، آج لوگ مستحبات پر بھی عمل کرتے ہوتے، مستحبات پر بھی عمل کرتے ہوتے، اگر یہ ذہن ہوتا کہ اس پر عمل کرنے میں ثواب ملتا ہے، لیکن ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ اس کو نہ کرنے میں گناہ نہیں ہے۔ بہرحال سنتوں کے بعد اب مستحبات کو بیان کیا جا رہا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ وضو کے کئی سارے مستحبات ہیں، 29 مستحبات امیر اہل سنت نے نماز کے احکام میں لکھے ہیں۔ اسی طرح صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی نے تو بہر شریعت میں بہت سارے مستحبات لکھے ہیں، تقریباً ان کی تعداد 65 یعنی 65 مستحبات لکھے ہیں۔ اب چند ان میں سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جی، واجب اور مستحب میں بہت بڑا فرق ہے۔ واجب اگر آپ ادا نہیں کریں گے نا تو آپ گناہ گار ہوں گے، واجب کا ایک مرتبہ بھی چھوڑنا یہ گناہ ہے، لیکن مستحب کو زندگی میں ادا نہیں کیا تو گناہ ہوگا ہی نہیں۔ ان کے بیچ میں آتا ہے سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کا حکم کیا ہے کہ اگر ایک آدھ مرتبہ چھوڑا تو برا کیا، اسے ملامت کی جائے گی، اور اگر عادت بنا لی تو گناہ گار ہوگا۔ تو یہ اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ وضو کے مستحبات میں اللہ اکبر، قبلہ رو وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ قبلہ رو وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ اونچی جگہ بیٹھنا یہ مستحب۔ اونچی جگہ کیسے بیٹھیں گے؟ امیر اہل سنت نے جب پریکٹیکل وضو کر کے دکھایا اس میں انہوں نے اونچی جگہ دکھائی ہے، یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو اس پر بیٹھ کر
وضو کرنا یہ مستحب ہے، اور تیسرا مستحب ہے بیٹھنا. ہاں توجہ رکھیے گا، تیسرا مستحب ہے بیٹھنا. لہٰذا کھڑے ہو کر اگر وضو کریں گے تو آپ خود ہی بتائیے، کھڑے ہو کر وضو کریں گے تو وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وضو ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ مستحب ترک ہوا ہے. مستحب ترک کرنے کی وجہ سے تو گناہ بھی نہیں ہوتا. چل جائے کہ بندہ کہے کہ وضو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مستحب ترک کرنے سے یا معاذ اللہ کسی نے سنتیں ترک کر دی تو وضو تو ہو جائے گا تب بھی اگر 4 فرض پورے کر لیے. اہم ترین کیا ہے؟ 4 فرض. اسی طرح جب ہم غسل کے فرائض پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، تو یاد رکھیے گا ان میں 3 فرض ہے نا غسل میں، تو وہ 3 فرض اہم ہے، وہ ادا کر لیے تو غسل آپ کا اتر گیا. نماز میں کتنی اہم چیزیں ہیں؟ 7 فرائض ہیں اور 6 شرائط ہیں، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا. ان کو ادا کر لیا نا تو نماز آپ کی ادا ہو گئی. ہاں پھر مرتبہ آتا ہے واجبات کا، کہ واجبات اگر نماز میں چھوڑیں گے تو اس صورت میں نماز جو ہے وہ ناقص ہو جاتی ہے، وہ دہرانا واجب ہوتا ہے. لیکن جہاں تک کہیں گے کہ نماز پڑھی یا نہ پڑھی تو اس کو کہیں گے ہاں اس نے پڑھی، کیونکہ اس نے فرائض بھی پورے کیے، شرائط بھی پوری کی. یہ آگے آپ کو سمجھ آئے گا، بھی ہو سکتا ہے مشکل ہو جائے. دیکھیے، لہذا کھڑے ہو کر وضو کریں گے تو مستحب کا ترک ہوگا، بیٹھ کر کرنا مستحب ہے. پانی بہاتے وقت اعضا پر پھیرنا، اعضا پر ہاتھ پھیرنا یہ بھی مستحب ہے. اطمینان سے وضو کرنا، اطمینان سے وضو کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے فرائض اچھی طرح سے ادا ہو جاتے ہیں، سنتیں بھی ادا ہوتی ہیں. جلد بازی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ خشک رہ جائے اور کئی سنتیں بھی چھوٹیں. لہٰذا اطمینان سے وضو کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. اعضاء وضو پر پہلے پانی چپڑ لینا، خصوصاً سردیوں میں. 1 منٹ ٹھہرے گا، اس لیے آواز نہیں آ رہی ہے، ان کو میں جواب دیتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبو الی اللہ استغفر اللہ. اب کوئی جواب نہ دے، میں نے ان کو جواب دے دیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اہم مسئلہ ہے. اعضاء وضو پر پہلے پانی چپڑ لینا، پہلے پانی جیسے تیل ملتے ہیں نا، ایسے ہی اعضاء وضو پر پہلے پانی ملنا چاہیے، خصوصاً سردیوں میں اس طرح کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پانی کا یہ پانی کی صفت ہے کہ بدن جہاں سے گیلا ہوگا، یا اگر آپ خشک فرش پر بھی پانی رکھتے ہیں اور آپ کہیں سے گیلا کریں گے نا انگلی سے، تو اوپر سے پانی بہائیں گے، وہ وہیں سے اس کا راستہ بنے گا، پانی وہیں سے چلا جائے گا. تو سردیوں میں ویسے بھی یہ جو ہے مسام خشک ہو جاتے ہیں، جلد خشک رہتی ہے. اس صورت میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ اعضاء وضو پر پانی ملیے، یعنی تھوڑا سا پانی آپ نے نل سے لیا، اپنے ہاتھوں کو ملا، اپنے بازوؤں کو جیسے تیل کی مالش کرتے ہیں ویسے مالش کی، چہرے کو مالش کرنی ہے. یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے. اس کا فائدہ ہوگا کہ جب آپ فرض کے لیے دھوئیں گے چہرہ، اپنے بازو، اپنے پاؤں، تو پانی بآسانی بہے گا. ورنہ خشک پاؤں پہ آپ پانی بہائیں گے، آپ ابھی جا کے دیکھ لیں نل کے نیچے، آدھا یہاں بھاگے گا آدھا وہاں بھاگے گا، اس میں بہت زیادہ پھر توجہ رکھنی پڑتی ہے. لہٰذا اس مستحب پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. ثواب کی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا. اگلا مستحب یہ ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے کال آیا تھا. جی حضرت آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے، اگلا مستحب یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا. سیدھا ہاتھ کس کو بولتے ہیں؟ دایاں ہاتھ. لہٰذا اگر آپ کبھی دیکھیں گے نا کوئی بندہ بائیں ہاتھ سے کلی کر رہا ہے تو اس کو کوئی فتویٰ مت دیجیے گا کہ تو گناہ گار ہو گیا، تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں، وہ مستحب کا تارک ہے، اس میں مستحب اس نے چھوڑ دیا. کرنا جو ہے وہ سیدھے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے کلی دائیں ہاتھ سے کرنی چاہیے. اسی طرح دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی مستحب ہے. اب اگر کوئی بائیں ہاتھ سے چڑھاتا ہے تو وضو ہوگا؟ ہاں وضو ہو جائے گا. شرعی احکامات یہاں بھی میں ایک عرض کر دوں. الحمدللہ عقائد و فقہ کلاسز کا ایک آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ توجہ رکھیں گے نا، توجہ رکھیں گے تو میں کہتا ہوں کہ سینکڑوں
بیسیوں نہیں سینکڑوں ایسے مسائل ہیں جو آپ کے ذہن میں اٹھتے ہوں گے کہ یہاں پر وضو ہوگا, یہاں پر نماز ہوگی, ٹوٹے گی تو نہیں, فلاں تو نہیں ہوگا, یہ تو نہیں ہوگا. آپ کے پاس خود ہی اس کا جواب ہوگا اگر آپ پراپر اس میں توجہ رکھیں گے. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے, پوری توجہ کے ساتھ اس میں آپ شامل رہیے, بلکہ محنت کیجیے. کتاب ہے آپ کے پاس نماز کے احکام, بہار شریعت, نہیں ہے تو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے. جو یہاں پڑھتے ہیں 24 گھنٹے آپ کو ملتے ہیں, برائے کرم 10 منٹ آپ اس کو نظر دیں, ان مسائل کو پھر سے پڑھیں. میں آپ کو واقعی کہتا ہوں آپ کو اتنا فائدہ ہوگا, اتنا سکون بھی ملے گا, اتنا علم حاصل ہوگا, اتنی فقاہت آپ کی بڑھے گی, یعنی ذہن کھلے گا, سمجھداری بڑھے گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دوسروں کو بھی سمجھا سکتے ہیں اگر آپ توجہ رکھیں گے. اب جیسے یہ ہے, بائیں ہاتھ سے کسی نے کلی کر لی, کیا حکم ہوگا؟ سوالات پوچھتے ہیں نا لوگ اس طرح کے, حضرت بائیں ہاتھ سے کسی نے ناک میں پانی چڑھایا تو کیا حکم ہوگا؟ اب آپ بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ مستحبات میں سے ہیں, جی ہاں یہ مستحب ہے, لہٰذا وضو ہو جائے گا. 1 منٹ ٹھہرے گا, اگر یہاں پہ کتاب شیئر ہو پائی تو میں آپ کو یہ شیئر کر دیتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب کا مطلب ہوتا ہے کہ حبیب پر درود پڑھیے, تو اس وقت درود پاک پڑھنا چاہیے. دیکھیے کتاب آپ کے سامنے آ رہی ہوگی, یہ دیکھیے. جس کے پاس ہے بھی تو وہ روزانہ اس کو کھول کر بیٹھا کرے. دیکھیے یہ مستحب نمبر 12 اب میں پڑھ رہا ہوں کہ انگلیوں کی پشت سے گردن کی پشت کا مسح کرنا. آپ اسکرین کو ٹچ نہ کریں, اس پہ لکیریں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. انگلیوں کی پشت سے گردن کی پشت کا مسح کرنا, یہ کیا ہے؟ یہ مستحب ہے. یعنی آپ کے ہاتھ ہیں, ایک تو ہوتی ہے ہتھیلیاں سامنے کا حصہ, ایک ہوتا ہے پیچھے کا حصہ. ذرا پیچھے اپنی انگلیوں کو دیکھیں, اپنی انگلیوں کے پشت کو دیکھیں. انگلیوں کی پشت جو ہے, اس سے گردن کی پشت کا مسح کرنا کیا ہے؟ یہ مستحب ہے. کانوں کا مسح کرتے وقت بیگی ہوئی چنگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کرنا, یہ بھی مستحب ہے. ان 2 چیزوں سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر کسی نے گردن کا مسح نہیں کیا, کیا وضو ہوگا؟ جی ہاں, وضو ہو جائے گا. اب برائے کہ ہم اسکرین کو ٹچ نہ کریں, اس میں لکیریں آ جاتی ہیں اور پھر یہ اچھا نہیں لگتا. اسی طرح انگوٹھی کو حرکت دینا جبکہ ڈھیلی ہو, یہ کیا ہے؟ یہ مستحب ہے. اور یہ یقین ہو کہ پانی نیچے بہہ گیا ہے, پتہ ہے کہ یار یہ انگوٹھی میری ڈھیلی ہے, پانی اس کے نیچے بہہ رہا ہے, تو اس صورت میں جو ہے یہ پانی انگوٹھی کو ہلانا یہ پھر بھی مستحب رہے گا. لیکن اگر ایسا ہے کہ انگوٹھی, جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ انگوٹھی ایسی ہے کہ اس کے نیچے پانی بہے گا ہی نہیں, سخت ہے, تو اب انگوٹھی کے نیچے پانی بہانا چونکہ فرض ہے, لہٰذا انگوٹھی کو وہاں سے آپ کو ہٹانا پڑے گا تاکہ اس کے نیچے بھی پانی بہہ جائے. کچھ مستحبات ایسے ہیں جو میں نہیں پڑھوں گا, اگر ان کو پڑھا تو آپ کے لیے اس میں پھر مزید آدھا گھنٹہ ان کی تفصیل کے لیے لگے گا. موقع انشاءاللہ سامنے آئے گا کبھی تو وہ پڑھیں گے. جیسے معذور شرعی کا لکھا ہوا ہے کہ معذور شرعی نہ ہو تو نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی وضو کر لینا. اب اس کو نارمل یہ سمجھے کہ کسی بندے کو کوئی بیماری نہیں ہے ایسی کہ جس سے وضو ٹوٹتا ہے. جیسے بعضوں کو ایسا کوئی مرض ہوتا ہے کہ بار بار وضو کرتے ہیں, بار بار ٹوٹتا ہے, ٹھیک ہے, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اور پورا وقت گزر جائے کہ فرض نماز نہ پڑھ سکے, اس کی ایک تفصیل ہے جو انشاءاللہ آگے آئے گی. اتنا بھی یاد رکھیے کہ ایک نارمل بندہ ہے, اسے ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے, تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے وہ وضو کر کے تیار ہو, ٹھیک ہے, یہ اس کے لیے مستحب ہے. آگے بڑھیے. جو کامل طور پر وضو کرتا ہے, یعنی جس کی کوئی جگہ پانی بہنے سے نہ رہ جاتی ہو, بالکل اس کو پراپر توجہ ہے کیسے وضو کرنا ہے, مسائل جانتا ہے, اچھے سے وضو کرتا ہے, کوئی جگہ اس کی خشک نہیں رہتی, پھر بھی اس بندے کا یہ جو ناک کی طرف آنکھ کے کونے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں ہماری آنکھ کا کونا ہے ناک کی طرف, اس بندے پر ان کونوں کا, ٹخنوں کا, ایڑیوں کا, تلووں کا, یعنی پاؤں کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے ان کا, اسی طرح ایڑیوں کے اوپر جو حصہ ہوتا ہے اس کا,
گائیاں جو میں نے کل کہا تھا کہ انگلیوں کے بیچ کے جگہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کوہنیوں کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھنا اس پر مستحب ہے۔ یہ کس پر مستحب ہے؟ جو خیال کے ساتھ پراپر توجہ کے ساتھ وضو کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ توجہ ہی نہیں رکھتا تو اس پر تو توجہ رکھنا فرض ہے کہ ان جگہوں کا خاص خیال رکھے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جگہیں جو ہیں یہ اکثر خشک رہ جاتی ہیں اور بے خیالی میں جو ہے یہ بے خیالی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور ایسی بے خیالی یہ بھی حرام ہے۔ پتہ چلا کہ یہ بے خیالی کرنا حرام ہے، کہ یہ وضو کر رہا ہے، اس کو خیال ہی نہیں ہے کہ انگلیوں کے نیچے پانی پہنچا کہ نہیں پہنچا، اس کو خیال ہی نہیں ہے کہ ٹخنے دھلے ہیں، تلوے دھلے ہیں کہ نہیں دھلے ہیں، اسے خیال ہی نہیں ہے کہ یار میں نے انگوٹھی پہنی ہے تو اس کے نیچے پانی گیا نہیں گیا۔ تو یہ جو بے خیالی کر رہا ہے، غفلت کر رہا ہے، یہ ایسی بے خیالی کرنا یہ حرام ہے۔ ایسے بندے پر فرض ہے کہ توجہ کے ساتھ وضو کرے، ان چیزوں کا خاص خیال رکھے۔ 18 مستحب پڑھتا ہوں، کیونکہ یہ جو 17واں ہے نا کہ وضو کا لوٹا الٹی طرف رکھیے اگر تشت وغیرہ، تو چونکہ عموماً آج لوگ نل سے وضو کرتے ہیں تو یہ درپیش نہیں آتا۔ پھر بھی اگر کوئی اس طرح وضو کرتا ہے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ بائیں جانب جو ہے وہ وضو کا لوٹا رکھے، اور اگر تشت وغیرہ ہے، پتیلی ہے، تو وہ دائیں جانب رکھے۔ اب دیکھیے 18واں کیا ہے؟ چہرہ دھوتے وقت پیشانی پر اس طرح پھیلا کر پانی ڈالنا کہ اوپر کا کچھ حصہ بھی دھل جائے۔ یعنی جیسے میں نے کل عرض کیا کہ پیشانی سے آپ نے پانی بہانا ہے، لیکن یہ مزید بتا رہے ہیں کہ آپ پر مستحب یہ ہے کہ آپ جب پانی اٹھائیں چہرہ دھونے کے لیے تو اس طرح ماتھے پر ڈالیں کہ آپ کے سر کے کچھ بال بھی، ٹھیک ہے، آپ کے سر کے کچھ بال بھی جو ہے وہ دھل جائیں، اوپر کا حصہ بھی کچھ جو ہے وہ دھل جائے۔ چہرہ دھوتے وقت پیشانی پر اس طرح پھیلا کر پانی ڈالنا ہے کہ اوپر کا کچھ حصہ بھی دھل جائے، تاکہ آپ کو پراپر یقین حاصل ہو کہ میرا ماتھا پراپرلی دھل چکا ہے۔ اگلا مستحب کیا ہے؟ کہ چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشنی وسیع کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ چہرہ، ہاتھ، پاؤں جہاں تک دھونے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، اس سے تھوڑا کچھ بڑھا دینا۔ جیسے کوہنیوں کے بارے میں یہ ہے کہ اوپر آدھے بازو تک، ایک تو کوہنی ایلبو، اور آپ ایلبو کے اوپر جائیں گے تو شولڈر ہوگا، ٹھیک ہے، ان کے بیچ میں جو ہے نا یہ حصہ، تو بیچ تک اگر یہ دھو لیتا ہے تو یہ بھی مستحب ہے۔ اور پاؤں کے لیے حکم ہے کہ پاؤں تو ٹخنوں سمیت دھونا فرض ہے، لیکن ٹخنوں سے اوپر بھی لے جائے آدھی پنڈلی تک تو وہ مستحب ہے۔ اس سے روشنی وسیع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بروز قیامت وضو کرنے والوں کے اعضاء جو ہے وہ وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، لہٰذا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک ان کے اعضاء چمکیں گے، اس لیے یہاں پہ بیان کیا گیا کہ ہاتھ پاؤں کی روشنی وسیع کرنا۔ اگلا مستحب ہے کہ دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا۔ سبحان اللہ۔ اب اگر کوئی ایک ہاتھ سے منہ دھو رہا تو آپ کیا کہیں گے؟ ایک ہاتھ سے منہ دھونا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، یہ مکروہ ہے اور یہ روافض کا طریقہ ہے، کرنا نہیں چاہیے ایسا۔ یہ نہیں کہ یہاں پہ مستحب لکھا ہے تو آپ سب کا سب چھوڑ دیں گے۔ مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے ان احکامات کا کہ آپ پراپر سمجھیں کہ وضو کس طرح صحیح ادا ہوتا ہے۔ اب اگر ایک ہاتھ سے کوئی منہ دھوتا ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا وضو نہیں ہوا، اس کا وضو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہاتھ پاؤں دھونے میں انگلیوں سے شروع کرنا، یہ بھی مستحب ہے کہ انگلیوں سے شروع کیا جائے۔ 23واں مستحب، ہر وضو دھونے کے بعد اس پر ہاتھ پھیر کر بوندے ٹپکا دینا۔ یعنی آپ نے وضو دھویا، آپ نے بازو دھوئے، آپ نے جو ہے وہ چہرہ دھویا، تو اب دھونے کے بعد اس کا پانی آپ کو ٹپکا دینا ہے تاکہ بدن یا کپڑے پر نہ ٹپکیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر یہ قطرات جو ہے نا مسجد کے فرش پر ٹپکے تب تو گناہ گار بھی ہوگا۔ یہ مکروہ تحریمی ہے، مستعمل جو پانی ہوتا ہے چہرے کا، جیسے آپ نے چہرہ دھویا، بازوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بس ایسے وضو کر لیا، پہنچ گئے مسجد میں اور مسجد میں وہ پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، یاد رکھیے کہ ناجائز و گناہ ہے، لہٰذا ان کو چاہیے کہ پہلے ان قطرات کو ٹپکا دیں باہر ہی ہاتھ پھیر کر۔ اگلا مستحب یہ ہے کہ ہر وضو کے دھوتے وقت اور مسح کرتے وقت نیت وضو کا حاضر رہنا۔ یعنی وضو کرتے وقت پہلے نیت کرنا کیا ہے؟ سنت،
اور جب وضو اعضائے وضو دھو رہا ہے، اب چہرہ دھو رہا ہے، پاؤں دھو، اس وقت بھی ذہن میں ہو کہ میں وضو کر رہا ہوں، یہ نیت حاضر ہو، یہ مستحب ہے اس وقت. یعنی اگر کوئی اس وقت بھول جائے نا کہ میں وضو کر رہا ہوں، اعضا تو دھو رہا ہے، اب میں تھوڑی ڈیٹیل آپ کو مزید عرض کر رہا ہوں، اعضا دھو رہا ہے، یہ پاؤں بھی دھوئے، چہرہ بھی دھویا، مسح بھی کیا، لیکن یہ بھول گیا کہ میں وضو کے لیے ایسا کر رہا ہوں، تب بھی اس کا وضو ہو جائے گا. یہ تو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وضو کے لیے نیت کرنا شرط نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ اس کا جو ہے وہ وضو کی نیت حاضر رہے. ابتداء بسم اللہ کے ساتھ ساتھ درود شریف کلمہ شریف پڑھنا. ابتدا جب کرنی ہے تو کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ بسم اللہ شریف یا بسم اللہ والحمد للہ. لیکن بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ کے ساتھ درود بھی پڑھ دے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم، یا کوئی سا بھی درود پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اور ساتھ میں کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یہ اگلا مستحب ہے. یہ بتا رہے ہیں مسئلہ نمبر 23، ہر عضو دھونے کے بعد اس پر ہاتھ پھیر کر بوندے ٹپکا دینا تاکہ بدن یا کپڑے پر نہ ٹپکیں. یعنی آپ نے چہرہ دھویا، آپ نے بازو دھوئے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جیسے آپ نے دھوئے نا تو اس پہ ہاتھ پھیرنا رکھیں کہ قیامت کے دن نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی. یعنی جب آپ وضو کرتے ہیں نا تو مستحب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد آپ پورے جو ہے وہ اعضاء کو خشک نہ کریں، کچھ تری اپنے جسم پر باقی رہنے دیں کہ تری جو ہے قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی. اوپر کا مسئلہ اور اس میں الگ ہے، میں انشاءاللہ پریکٹیکل بھی دکھاؤں گا، لیکن پہلے یہ تو آپ کو کلیئر ہو جائے. جی توجہ رکھیے آپ ادھر. 27واں مستحب ہے کہ وضو کے بعد ہاتھ نہ جھٹکیں کہ شیطان کا پنکھا ہے. وہ نہ وضو کر لے اور ہاتھوں کو جھٹکنا، اتھ دن یتھ ونان. اگر مکر وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل بندہ ادا کر لے، جسے ہم تحیۃ الوضو کہتے ہیں. اس میں ایک بھی عرض کر دوں، بائیں ہاتھ کی چھنگلی یعنی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی جو ہے اس کو ناک میں داخل کرنا، یہ بھی مستحب ہے. یعنی آپ نے پڑھا نا کہ ہم دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھائیں گے، دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا کیا ہے؟ مستحب. پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ناک کے سوراخ میں داخل کرنا کیا ہے؟ یہ بھی مستحب ہے. پاؤں دھوتے ہیں تو پاؤں کو بائیں ہاتھ سے دھونا کیا ہے؟ یہ مستحب ہے. اب اگر کسی نے دائیں ہاتھ سے دھو لیا تو کیا اس کو گناہ گار کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. یہ مستحب کے خلاف ہے، بائیں ہاتھ سے دھونا چاہیے، لیکن دائیں ہاتھ سے دھویا تب بھی وضو ادا ہو جائے گا. اگر وضو کے پانی کی چھینٹے کپڑوں پہ لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، وضو کے پانی کی چھینٹے، وضو آپ یعنی مستعمل پانی، تو اس سے کپڑوں کو بچانا چاہیے. کپڑا ناپاک تو نہیں ہوتا ہے، جو کپڑے ہیں نا آپ کے، اس وضو کے قطرات سے یہ بچانا چاہیے. مسح کرنے کے بعد کٹائی کی تو کیا وضو؟ جی ہاں، مسح کرنے کے بعد کسی نے کٹائی کی تو وضو بالکل برقرار ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی اسلامی وضو کے بعد اپنا چہرہ دوپٹے سے پوچھ لے تو اس سے نماز؟ جی ہاں، اگر کسی نے عورت نے چہرہ پوچھ لیا نا دوپٹے سے، اسی میں نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی. لیکن جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ اس پانی سے اپنے کپڑوں کو بچانا چاہیے، تو اسے کوئی ٹاول وغیرہ استعمال کرنا چاہیے، اس سے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ چہرہ خشک کر لے. لیکن اسی سے بھی نماز پڑھ لی تب بھی نماز اس کی ادا ہو جائے گی، کوئی فرض یا واجب اس نے نہیں چھوڑا. اگر اعضائے وضو میں 2-3 جگہ زخم لگا ہو اور پٹی کی ہو، اور اگر یہ شخص پٹی کھول نہیں سکتا، خون نکلنے اندیشہ ہے، تو ایسے میں یہ شخص وضو مکمل کیسے کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، اگر اعضائے وضو پر زخم ہے، پٹی لگی ہے، حاجت ہے پٹی کی، ٹھیک ہے، اور اس کو کھولتا ہے، اس پر پانی بہاتا ہے، تو اس سے مرض بڑھے گا یا شدید تکلیف ہوگی، یعنی کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ یہ دھو سکے. تو پھر یہ اس پر مسح کرے گا، گیلا ہاتھ پھیر دے وہاں پر. اور اگر مسح کرنا اس کو نقصان کرے گا تو اس پر پٹی جو ہے، پہلا جو میں نے عرض کیا وہ یہ ہے کہ اگر پٹی کھول کر زخم پر پانی بہانا ممکن ہو تو اس میں 5 درجے ہیں. اب اس کو سنیے گا، کاش وقت اتنا رہے کہ میں 5 درجے بیان کر سکوں. اگر تو پٹی کھول کر زخم پر پانی بہانا ممکن ہے، ممکن بتا رہا ہوں، ممکن ہے، کر سکتا ہے تو یہی کرنا پڑے گا، پانی بہائے گا، مسح کافی نہیں ہوگا. اگر اس سے پرابلم ہوتا ہے، شدید حرج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، مرض بڑھے گا، تو پھر اس پر مسح کر لے، پٹی پر نہیں، ڈائریکٹ زخم پر مسح کر لے. اگر یہ بھی نقصان کرتا ہے، تیسرا مرحلہ یہ کہ اس پر پٹی ڈال لے، اس پر پانی بہائے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر پٹی پر مسح کرے.
اگر پٹی پر بھی مسح نہیں کر سکتا تو 5واں درجہ معاف ہے، پھر ایسے ہی رہنے دے۔ اگر ناک سے خون آ جائے وضو کے بیچ میں، پھر کیا نئے سے؟ جی ہاں، خون آ گیا، بہا خون، تو بالکل وضو ٹوٹ گیا، یا نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا۔ جو اعضاء وضو دھوئے تھے وہ سب کے سب بے دھلے ہو گئے۔ اگر ہاتھ کو تکلیف ہے کوئی تو ایک ہاتھ سے وضو ہو جائے گا۔ جی ہاں، ابھی ہم نے پڑھا، بالکل ایک ہاتھ سے کوئی وضو کرے گا تو اس کا وضو ہو جائے گا، کیونکہ اعضاء وضو میں جو ہے نا 4 فرض وہ ادا کر لے گا تو وضو تو ہو جائے گا نا۔ یہ اعضاء وضو جو ہے نا، ان پر بارش کی وجہ سے بھی اگر پانی بہہ گیا تب بھی وضو ہو گیا، پانی میں ڈوب گیا تب بھی وضو ہو گیا۔ اب اگر ایک ہاتھ سے دھوئے گا تو تب کیوں نہیں ہوگا؟ کیا اولیاء کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتی ہے؟ تو الگ مسئلہ ہے ویسے، اور جواب تو یہ ہے کہ بے شک ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں۔ جو آپ سورت پڑھتے ہیں نا، لم یکن الذین کفروا، اس کی آخری آیت کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے گا، اسی میں اس بات کا بالکل واضح بیان ہے کہ ان کو رضی اللہ عنہ پڑھ سکتے ہیں۔ کیا ہے وہ آیت؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے ولی تو خدا سے ڈرتے ہیں، یہ نہیں ڈریں گے تو پھر کس کے بارے میں کہا جائے گا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ویسے اس کی الگ دلائل ہے، موضوع ابھی دوسرا ہے۔ شخص بے وضو ہے اور صرف اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو کتنی مدت کے بعد اس کے ہاتھ پانی کو مستعمل کر دیں گے؟ اس میں مدت نہیں ہے، بلکہ وضو ٹوٹ گئے تب جا کے اس کا ہاتھ پانی کو مستعمل کر دے گا۔ ایسے ہی اگر یہ یعنی وضو کر ہاتھ دھو لیے تھے، اس کے بعد بھلے 4 گھنٹے گزر گئے، وضو توڑنے والا کوئی عمل نہیں پایا گیا، اس کے بعد بھی بھلے خشک ہاتھ پانی میں ڈالتا ہے تو پانی مستعمل نہیں ہوگا، کیونکہ ہاتھ یہ دھو چکا تھا اور کوئی حدث اس پر طاری نہیں ہوا، یعنی وضو ٹوٹنے والا کوئی عمل نہیں پایا گیا۔